إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر دا صحابہ سیریز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جیونی لے کر حاضر ہو چکا ہوں. آج انشاءاللہ تعالی ان کی خلافت کے دور کے بارے میں پڑھیں گے. ان کا دور بہت لمبا ہے، اسی لیے آج اس دور کی پہلی قسط ہوگی انشاءاللہ. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تھے، ان کو کام کرنے سے روکا، ان کو آمدنی کے ذریعے سے روکا، ان کو بزنس کرنے سے روکا، اور خود نے باقی صحابہ کرام کے مشورے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیت المال سے وظیفے کا انتظام کیا. ان کو اس بات کے بارے میں معلوم تھا کہ جب کسی انتظام میں لوگ لگتے ہیں تو ان کو کمائی کے لیے وقت مہیا نہیں ہوتا ہے، فرصت نہیں ملتی ہے. اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باریکی کو سمجھتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے کے بعد ان کے لیے وظیفہ مطلب سیلری بیت المال سے مقرر کیا. اور جب خود خلیفہ ہوئے تو آپ نے اس روایت کو آگے نہیں بڑھایا، بلکہ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور کہا کہ کیا مجھے حق ہے کہ میں بیت المال سے وظیفہ لوں؟ تو اس طریقے سے آپ نے اس ذمہ داری کو اٹھانے کا شروعات کی. حالانکہ آپ کا مزاج بہت سخت تھا، اس کے باوجود بھی بہت نرمی اور حکمت کے ساتھ آپ نے اس ذمہ داری کو اٹھایا، اور اس کی نشانی آپ نے یہ دکھائی کہ جو چیز خود آپ نے آگے بڑھ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مقرر کیا تھا صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ، اسی چیز کو آپ نے خود کے لیے حلال نہیں سمجھا، بلکہ صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور ان کے مشورے سے انہوں نے کچھ چیز اپنی سیلری کے لیے، اپنے وظیفے کے لیے رکھا. آپ نے وظیفے کے لیے گرمی میں ایک کپڑا، جاڑے میں ایک کپڑا، اپنے پریوار کے لیے جو کافی ہو جائے کھانے کے لیے وہ، اور حج کرنے جانے کے لیے ایک اونٹنی، یہ وظیفے کے لیے مقرر کیا اور کہا کہ اتنا مجھے وظیفے میں دیا جائے. دیکھا جائے تو اس میں بچت کرنے کی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی اس میں اتنا دیا جائے گا کہ کوئی بچت کر سکے یا اپنی ایکسٹرا خواہشات کو، اپنی ایکسٹرا ڈیمانڈز کو پوری کر سکے. یہ بہت کم تھا وظیفے کے اعتبار سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا دیا تھا اس سے بھی کم تھا، اور آپ نے بالکل عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ صرف اتنا لینے کا وعدہ کیا، اور اتنا ہی ان کو چاہیے تھا. اور آپ نے اونٹنی اس لیے لیا کیونکہ خلیفے کے ذمے میں نماز پڑھانا اور حج میں لیڈ کرنا ہوتا ہے، تو ہر سال آپ کو حج کرنے جانے کی ضرورت تھی. اسی لیے حج میں جانے کے لیے اور حج سے واپسی کے لیے آپ نے اونٹنی کا ڈیمانڈ کیا. تو یہ وہ وظیفہ تھا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مشورے کے ساتھ اپنے لیے مقرر کیا. آپ اتنے نرم دل انسان ہو گئے تھے اور اللہ کے پکڑ سے اتنا ڈرنے والے انسان ہو گئے تھے کہ ایک بار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مدینے سے باہر تیزی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا. جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو روک کر کے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ صدقے میں جو اونٹ آئے تھے، جمع ہوئے تھے بیت المال میں، اس میں سے ایک اونٹ کھو گیا ہے، میں اسی کو تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک خلیفہ وقت، ایک لیڈر خود ایک کھوئے ہوئے اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہے. آپ چاہتے تو خود دوسروں کو بھی اس کام کے لیے لگا سکتے تھے، مگر آپ نے یہ سمجھا کہ پکڑ ہوگی تو میری ہوگی، دوسروں کی نہیں ہوگی. اگر پوچھ ہوگی تو مجھ سے ہوگی اور مجھے جواب دینا پڑے گا. اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی جانا مناسب سمجھا اور آپ اس کام کے لیے نکل پڑے. تو اس جواب پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے آپ کے بعد کے خلیفاؤں کو عاجز کر دیا ہے،
یعنی کہ آپ کے بعد اب کوئی بھی خلیفہ ایسا نہیں ہو سکتا جو اس قدر اللہ کے سامنے حاضری سے ڈرنے والا ہو، اور آپ نے اس طرح اس کام کی ذمہ داری کو نبھایا تھا کہ اس طریقے سے باقی کوئی بھی خلیفہ اب اس ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتا۔ تو اتنا کہنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا ابو الحسن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، اور آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی کنیت سے پکارا اور کہا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن مجھے اس طریقے سے بات مت سناؤ، واللہ اللہ کی قسم مجھے تو اس بات سے بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر اسلامی ریاست کے کسی کنارے سے کوئی ایک چھوٹی سی بکری بھی اگر چوری ہو جائے تو اس کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھا جائے گا اور اس کے بارے میں بھی مجھے جواب دینا پڑے گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے بھی ڈر تھا، اور اس وقت تک اسلامی حکومت کا دائرہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا اور عراق تک پہنچ چکا تھا۔ تو سمجھیے اگر عراق کے باؤنڈری سے اگر چھوٹی سی بکری چوری ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر تھی اور آپ کو ڈر تھا کہ ان سے پوچھا جائے گا۔ یہ تھی وہ عاجزی اور وہ نرمی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری کو نبھانے کے بعد اپنے اندر اس بات کو پیدا کیا، اور اسی طریقے سے باقی تمام عمر آپ نے اپنی زندگی کو گزارا۔ آپ کے دور میں اسلام بہت آگے تک بڑھ چکا تھا، یہاں تک کہ شام کے مکمل علاقوں پر اسلام نے فتح حاصل کر لی تھی۔ اس وقت بیت المقدس بھی شام کا ایک حصہ تھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوج بھیج کر کے شام میں جو بیت المقدس ہے اس بیت المقدس کو بھی اسلامی حکومت کے تحت لا لیا تھا۔ مگر جب وہ اسلامی حکومت کے تحت لانا تھا، اس وقت یروشلم میں جن لوگوں کا بس و باس تھا، جو کرسچن وہاں موجود تھے، انہوں نے ایک شرط یہ رکھی، اس علاقے کو مسلمانوں کے ادھین میں دینے سے پہلے یہ شرط رکھی کہ اس جگہ کی چابی، اس جگہ کی کنجی وہ خود خلیفہ وقت کو دیں گے، یعنی کہ اس وقت جو خلیفہ ہوگا اسے دیں گے۔ اس بات کی خبر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ خود چند صحابہ کے ساتھ سادگی کے ساتھ بغیر کسی باڈی گارڈ کے یروشلم تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد سامنے کرسچن جو لوگ ہیں، جو عیسائی ہیں، ان کو یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ جو آ رہے ہیں ان میں خلیفہ کون ہے اور ان کے باقی ان کے ساتھی کون ہیں۔ تو اتنی سادگی کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اس سفر کو طے کیا اور جا کر کے وہاں کی چابی لے کر کے مسلمانوں کے ذمے میں کر دیا۔ 18 ہجری میں ایک بار یہ ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں عراق میں ایک بار طاعون کی وبا پھیل گئی، اور طاعون کی وبا پھیلنے کی وجہ سے بہت بڑے بڑے صحابہ جو اس وقت وہاں موجود تھے ان کا انتقال ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہوا تھا، اور یہ آزمائش تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی۔ انہوں نے بہت بڑی بڑی آزمائشوں کو جھیلا ہے، اور بہت بڑی بڑی آزمائشوں میں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اسی طریقے کی آزمائش ایک اور ہے جو عرب کے اندر قحط سالی ہو کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش لی گئی تھی۔ بارش بالکل بھی نہیں تھی، اور کھانے کے لیے نہ انسانوں کے لیے کچھ تھا اور نہ جانوروں کے لیے کچھ بچا تھا، پانی بالکل بھی نہیں تھا، اور اس طریقے سے وہاں صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ تو یہ صورتحال پیدا ہونے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نے بھی کھانا کھانے سے پرہیز کرنا شروع کر دیا، کیونکہ جب آپ کے عوام نہیں کھا رہے ہیں تو آپ کھائیں گے تو اس کا بھی حساب آپ کو دینا پڑے گا، یہ آپ کے دل میں ڈر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے گوشت، گھی اور دودھ کا سیون بند کر دیا تھا، آپ ان چیزوں کو نہیں کھایا کرتے تھے، اور آپ بہت کم کھاتے تھے، اور تب کھاتے تھے جب آپ لوگوں کے لیے کھانا مہیا کرتے، اس وقت کھاتے تھے۔ آپ لوگوں کی پریشانی کو دیکھ کر کے برداشت نہ کر سکے، اور آپ نے بیت المال میں جتنا غلہ پڑا تھا سارا غلہ لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور جتنا مال پڑا تھا سارا کا سارا مال لوگوں میں تقسیم کر دیا، تاکہ لوگ خود بھی کچھ کھائیں، اپنے پریوار کو کھلائیں اور زندہ رہ سکیں۔ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کھانے کی فکر نہیں ہوتی تھی، اور آپ بغیر کچھ کھائے لوگوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ جب بیت المال میں بھی سارا سامان ختم ہوتا ہوا نظر آنے لگا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صوبوں میں یہ خط لکھ کے بھیجا کہ آپ لوگوں کے پاس جتنا غلہ ہے سب ہمارے پاس بھیجیے، ہمارے یہاں ضرورت ہے اس بات کی۔ تو تمام صوبوں میں جب وہ خط پہنچا
تو سبھی صوبوں سے مسلمانوں کی مدد کے لیے، خاص کر کے عرب میں جو قحط سے دوچار ہیں، اس قحط سے دوچار لوگوں کی مدد کے لیے سامان آنے لگا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے 4000 اونٹ میں لاد کر کے گلوں کو بھیجا۔ اسی طریقے سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر سے، ایجپٹ سے، سمندر کے راستے سے کئی جہاز بھیجے، اور ہر جہاز میں 6000 من غلہ رکھا گیا تھا۔ اور جب وہ غلہ لے کر کے تمام جہاز مدینے کے قریب میں جو بندرگاہ ہے وہاں پہنچے، تو خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، اور آپ نے وہاں 2 بڑے بڑے مکان بنائے تاکہ جو بھی غلہ وہاں موصول ہو، وہاں پہنچے تو ان غلوں کو لے کر کے ان گھر کے اندر حفاظت کے ساتھ رکھا جائے اور اس کے بعد اس کی تقسیم کی جائے۔ تو اس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظام کر رہے تھے تاکہ آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینے کی ضرورت نہ پڑے کہ جب قحط سالی ہوئی تھی، جب لوگ بھوکے مر رہے تھے، تو تم نے کیا کیا۔ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ جب آپ ممبر میں تھے اور خطبہ دے رہے تھے تو آپ کا پیٹ بولنے لگا، یعنی کہ اتنا زیادہ بھوک کی شدت تھی کہ آپ کا پیٹ وہاں کراہنے لگا، بولنے لگا۔ تو آپ نے کہا کہ اے پیٹ، تو چاہے جتنا بول، جب تک مسلمانوں کو کھانا نہیں ملے گا تجھے بھی نہیں ملے گا۔ تو اس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اپنے پیٹ کو سمجھایا اور کہا کہ جب تک مسلمان اپنے حلق سے نوالا نہیں اتاریں گے تب تک تمہیں بھی میں نوالا نہیں دوں گا۔ یہ وہ نمونہ ہے جو نمونہ اب اس دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ یہ سنہری دور ہے جو دور اس کے بعد دوبارہ نہیں گزرا، اور اس طریقے سے مسلمانوں کی اور رعایا کی مدد کبھی نہیں کی گئی۔ یہ وہ بہترین دور ہے۔ تمام دوسرے صوبوں سے بھی گلے آنے لگے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حفاظت کرتے اور اسے لوگوں تک تقسیم کر دیتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، روزانہ آپ اپنے سامنے 20 اونٹوں کی قربانی کرتے اور لوگوں میں گوشت کو تقسیم کر دیتے تھے۔ اس طرح دیکھا جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر ہزاروں لوگ کھانا کھایا کرتے تھے، اور ان ہزاروں لوگوں کے کھانے کا ثواب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا تو سوچئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثواب عطا کرے گا۔ غلے کے علاوہ آپ لوگوں میں کپڑے بھی تقسیم کیا کرتے تھے اور کھجوریں بھی تقسیم کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ لوگ کچھ نہیں کما پا رہے ہیں، ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ کپڑا کیا پہنیں گے۔ اسی لیے آپ بیت المال سے خرچ کر کے لوگوں تک کپڑے اور کھجوریں بھی پہنچایا کرتے۔ بھوکا رہنا آپ کے جسم کے اوپر اتنا برا اثر دکھا رہا تھا، اتنا برا اثر دکھا رہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے لوگ یہ کہتے تھے کہ رعایا اور عوام کی تڑپ نے آپ کو اس طریقے سے تڑپا دیا ہے کہ اگر جلد یہ قحط سالی ختم نہیں ہوئی تو آپ اسی حالت میں چلے جائیں گے اس دنیا سے۔ تو یہ وہ بات تھی جو صحابہ کرام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے بعد کہتے تھے۔ کیا آج کے دور میں حکمرانوں کے بارے میں ایسا کچھ کہا جا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ایک بار آپ نے ایک شخص سے پانی مانگا پینے کے لیے، تو اس شخص کے پاس پانی نہیں تھا، شہد تھا، تو آپ نے شہد آگے بڑھا دیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہد لینے سے انکار کر دیا، کہا کہ جب مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے لوگ بھوکے مر رہے تھے تو تم شہد پی رہے تھے، تو اس سوال کا جواب میں کیا دوں گا۔ تو آپ کو یہ بات کھائی جا رہی تھی اور آپ نے وہ شہد پینے سے منع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھی کا برتن اور آٹے کی بوری لے کر کے خادموں کے ساتھ گھما کرتے تھے اور اس علاقے میں چکر لگایا کرتے تھے۔ اگر بھوکے لوگ وہاں مل جائیں تو ان کو فوراً اپنے خادم کی مدد سے کھانا پکا کر کے کھلا دیتے اور ان کی بھوک کو مٹا دیتے۔ تو اس طریقے سے آپ دورہ بھی لگاتے رہتے تھے، صرف اپنے آس پاس کے علاقوں میں نہیں، دور دور علاقوں میں بھی آپ جایا کرتے تھے، اور جو بھوکے لوگ موجود ہیں ان کو کھانے کا سامان دیا کرتے، کپڑے دیتے، اور اسی طریقے سے کھجور بھی دیا کرتے تھے۔ آپ دیہاتوں میں دور دور علاقوں میں بھی جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر کے اونٹ کی قربانی کیا کرتے تھے اور گوشت کی تقسیم کیا کرتے تھے۔ قحط کے دنوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ، میری اعمال کی سزا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو تباہ مت کر، ان کو ہلاک مت کر۔ تو یہ آپ کی دعا ہوا کرتی تھی روزانہ۔ آخر کار ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس اور دیگر صحابہ کو لے کر کے، دیگر مسلمانوں کو لے کر کے دعا کے لیے نکلتے ہیں، اور آپ اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ، پہلے تو ہم
اپنے نبی کی دعا کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگا کرتے تھے، تجھ سے دعا کیا کرتے تھے، مگر اب نبی ہمارے بیچ نہیں موجود، اسی لیے ہم ان کے چچا عباس کو لے کر کے آئے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہمیں اس قحط سالی سے نجات عطا کر اور ہم پر بارش برسا۔ یہ دعا کرنا ہی تھا کہ مکمل ہونے سے پہلے پہلے ہی آسمان میں کالے بادل چھانے لگ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور اتنا زیادہ بارش ہونے لگی کہ ہر جگہ پانی نظر آنے لگا اور قحط سالی ختم ہو گئی۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزمایا۔ اس آزمائش میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت ساری باتیں رکھی ہیں جس سے ہم بہت چیزیں سیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اور اس طریقے سے اس انداز سے اپنے اوپر جو آزمائش آئی ہے اس آزمائش میں کھرا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان موجود تھے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، آپ کی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، جب آپ اس دنیا سے پردہ پوش ہو گئے، جب آپ کی وفات ہو گئی، تو پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار نہیں کیا گیا۔ وہاں وسیلہ جو اختیار کیا گیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وسیلہ اختیار کیا گیا، آپ کی دعاؤں کا وسیلہ اختیار کیا گیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعاؤں کے وسیلے سے ہی دعا کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں دعا کو قبول فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہمارے درمیان موجود ہیں، جو بزرگ ہیں، جو احترام کے لائق ہیں، جو بہت پرہیزگار لوگ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی دعاؤں کے وسیلے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کی طرف لپکیں، نہ کہ جو ہمارے درمیان موجود ہی نہیں ہیں ہم ان کے ذریعے سے دعائیں کریں۔ یہ بہت بڑا میسج ہم تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچایا ہے۔ ایک گلاس پانی کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 1500 لوگوں کے لیے کافی بنا دیا تھا۔ اپنی انگلی کو ڈالا اور پانی کا بوچھار شروع ہو گیا اور 1500 لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی بھی پیا اور ذخیرہ بھی کر لیا۔ آپ کی زندگی میں ہی لوگوں نے، صحابہ کرام نے اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھے تھے۔ آپ کی انگلیوں سے چشمہ نکلنا، دودھ، ایک گلاس دودھ بھی بہت سارے لوگوں کے لیے کافی ہو جانا، اور اسی طریقے سے تھوڑا سا کھانا بھی ہزاروں لوگوں کے لیے کافی ہو جانا۔ اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی صحابہ کرام کے اندر ذرا سا بھی یہ خیال نہیں آیا کبھی بھی کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے قبر میں جا کر کے کچھ مانگ لیں، یا ان کے ذریعے سے، ان کے طفیل سے یا ان کے وسیلے سے کچھ مانگ لیں۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ طریقہ اپنایا کہ جو آپ کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی میں جو زندہ تھے، جو بزرگ تھے، ان کی دعاؤں کے وسیلے سے دعا کرنا انہوں نے صحیح سمجھا اور کیا، اور ہمارے لیے ایک رہنمائی بنا دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محبت کی بہاؤ میں آ کر کے اسلام کے خلاف کوئی عمل کر گزریں اور ہماری پکڑ ہو اور ہمیں سزا دیا جائے۔ تو اس طریقے سے اس کے اندر اتنے سارے میسج ہمیں مل جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اس ایک واقعے کو ہی کافی سمجھ کر کے کافی حد تک اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آگے کی باتیں اگلی نشست میں کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔